دلیل نمبر 12، یہ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کو پڑھا ہے کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہ کدھر سے کدھر ہوتے ہوئے مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور ان کے بھائیوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، جب مصر میں پھر جو نا وہ ان کے بھائیوں سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ جوان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وہ سارا واقعہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح جو نا وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سارا واقعات آپ نے کو پتہ ہے سبھی کو۔ تو جب سامنا ہوا نا ان کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان سے سارے بات ڈسکس کی تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے ظلم و ستم کیا تھا بہت زیادہ، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی غلط گائیڈ کیا یوسف علیہ السلام کے والد سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب تھا کیا دیا؟ سورۃ عمران کی آیت نمبر 92 میں کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، جو تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشنے والا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں کہ میں نے بیان کیا نا کہ پیغمبروں کی یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم و ستم ان کے اوپر جتنا مرضی ہو وہ ظلم و ستم کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی وہ غلطی کو معاف کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا جو تم نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، اللہ بھی تمہیں بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو یہ میں نے 12 واقعات ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے نکال کر آپ کو بتائے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراط گستاخیاں بنتی تھی، لوگوں نے کی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کروایا۔ تو لہٰذا یہ جو میرے بھائیو ہمارا کو ادھر خاص طور بریلوی حضرات نے یہ نعرے لگا رکھے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سجدہ، تو میرے بھائیو اس طرح کا معاملہ ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ وہ ہمیں جو بھی کوئی گسائی کرتا ہے قانون کے تحت اس کو لے کر چلنا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرنا چائیے، اس کے اوپر قانونی معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ اگر خود سے ہم قتل کریں گے تو یہ میرے بھائیو دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اتنی گفتگو کی، اتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا، قتل نہیں کیا۔